ہیکل سلیمانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہودیوں کا اس کے حوالہ سے اس کی اہمیت ان کے ہاں کیا ہے۔ یہودی یہ کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مسجد اقصی یہاں پر بنی ہے، یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا جس کو گرا دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، اور اب ہم نے یہاں پر مسجد اقصی کو ختم کر کے ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کرنا ہے۔ اب ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم شہر کی تعمیر کی اور ایک عظیم الشان آپ نے عمارت تعمیر کی، لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکی، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر مکمل کرنے کی وصیت کی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے اس کی تعمیر کی اور آپ نے جنات سے کام لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کام لیا۔ جنات دن کو کام کرتے، رات کو آرام کرتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی نگرانی میں رہتے۔ جب تعمیر مکمل ہونے میں 1 سال رہ گیا تو سلیمان علیہ السلام کو اپنے وصال کی، وفات کی خبر دے دی گئی کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ادھر تعمیر بھی جاری ہے، 1 سال رہتا ہے تعمیر مکمل ہونے میں، ادھر وفات کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ چلے گئے، غسل کیا، لباس پہنا نیا، اپنے ہاتھ میں عصا لیا اور اسی مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے جہاں پر آپ اس تعمیر کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ جنات کام کر رہے ہیں، دن کو کام کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر وہیں پر کھڑے ہیں۔ آپ کی وفات کا وقت آ گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی ٹائم پر، لیکن جنات کو معلوم نہ ہوا کہ آپ کی روح پرواز ہو گئی ہے۔ اللہ کو منظور ایسا ہی تھا، اور یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ عصا کے سہارے آپ کھڑے رہے اور جنات نے سمجھا کہ آپ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دن کو جنات کام کرتے، رات کو آرام کرتے، لیکن اب سلیمان علیہ السلام تو ٹیک لگا کے وہیں پر مستقل کھڑے ہیں۔ وفات ہو گئی ہے، لیکن جنات کو اب دن کو بھی کام کرنا پڑتا، رات کو بھی کام کرنا پڑتا، اور انہیں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے آ کر اجازت مانگتے، ہمیں چھٹی دی جائے، اجازت دی جائے۔ اس طرح آپ اسی حالت میں رہے۔ جب تعمیر مکمل ہوئی اس وقت اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ایک دیمک نے آپ کی لاٹھی کو، آپ کے عصا کو کھانا شروع کر دیا، اور وہ لاٹھی دیمک کے کھانے کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ اس عصا کا ٹوٹنا تھا کہ آپ زمین پر تشریف لے آئے، تب جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا تو وصال ہو گیا ہے۔ تو یوں یہ محل تعمیر ہوا، یہ تعمیر مکمل ہوئی، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اب یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی، جس کو مختلف بادشاہوں نے، بخت نصر ایک بادشاہ تھا قبل مسیح کا، اس نے ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، تباہ کر دیا، مسمار کر دیا، اور اب ہم نے دوبارہ سے اس جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے۔ اور آپ اس کی اہمیت یہودیوں کے ہاں اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہودیوں کی عبادت کا بڑا حصہ اس بات پر مشتمل ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی تعمیر کے لیے۔ آپ ان کی دعائیں سنیں تو وہ یہودی اسرائیل کے اندر آج بھی دعائیں کرتے ہیں ہیکل سلیمانی کے لیے، کہ ایک مسیح ہمارا آئے گا، بادشاہ آئے گا جو اسے تعمیر کرے گا، اور ہماری تیاری اور ہماری تیزی اس کے جلد آنے کا ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کوششیں تیز کریں، ہماری تیزی اور ہماری تیاری اس بادشاہ کے آنے میں معاون ثابت ہو سکے، وہ جلدی آئے گا، اس لیے اس وجہ سے
اور اس وقت انہوں نے ہیکل سلیمانی کے نقشے بھی تیار کروا لیے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ یہاں پر مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دیا جائے، نعوذ باللہ، بیت المقدس کو ختم کر کے اس کی جگہ ہم اس تعمیر کو کریں جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے اور جو ان کے ہاں مقدس اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہیکل سلیمانی کے حوالہ سے، چونکہ یہ واقعات چل رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المقدس کی حیثیت کیا ہے، ہیکل سلیمانی کیا ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر میں عرض کروں، ایک دیوار گریہ ہے۔ دیوار گریہ سے کیا مراد ہے؟ دیوار گریہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس ہیکل سلیمانی کا حصہ ہے، ایک دیوار کا ایک حصہ جو ہیکل سلیمانی تھا، جو بلڈنگ تھی، جو تعمیر تھی، عمارت تھی، اس سب کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر وہ آ کر گریہ ازاری کرتے ہیں، روتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس دیوار کے حصے کو چھو کر کچھ دیر تک خاموش رہتے ہیں، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد جو ہزاروں سال سے یہاں پر آ کر روتے رہے، گریہ ازاری کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، وہ اس کو ایک مقدس دیوار سمجھتے ہیں اور یہاں پہ آ کے غمزدہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ دیوار گریہ ہے جو ہیکل سلیمانی کا حصہ تھی، اسے ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی باقیات میں سے یہ جگہ باقی ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تھا ان کا جو سارا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات